پیارے دوستوں، ہم اکثر ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرین کے سفر کے دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث ہوتا ہے کہ وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ دوستو سچا مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز ضرور ادا کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک اللہ والے کا واقعہ سنائیں گے۔ جب ایک اللہ والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور جب انہوں نے یہ نیت کی کہ مغرب کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کر لی جائے، تو پھر کیا ہوا؟ جب ایک اللہ کے ولی ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے تو اللہ پاک نے کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ ٹرین اپنی جگہ سے نہیں بڑھی اور ایک انچ بھی آگے نہ چل سکے۔ یہ سب کیسے ہوا اور پورا واقعہ کیا تھا، آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو بہت پیاری ہے، یقیناً آپ نے اسے لائک تو کر دیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، جو شخص اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مگن ہو جائے، دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے بھاگتا پھرے تو اللہ اس کو اسی میں تھکا دیتا ہے۔ اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے اور وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ پاک اسے دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا پیارے دوستوں، جو لوگ خاص طور پر پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی نماز کا دکھاوا نہیں کرتے تو اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم کر دیتا ہے، ان لوگوں کو مشکلات سے بچا لیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم ایسے کئی واقعات سنتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے تو ان پر کسی جانور نے حملہ کر دیا یا کوئی موذی جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کو کیسے محفوظ رکھا۔ لیکن پیارے دوستوں، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کہ دین اسلام کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، انہیں اللہ پاک کی عبادت کا درس دیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ واحد رب جو تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا، انہیں پالنے والا اور رزق عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ والے بزرگ اسی نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ایک پلیٹ فارم پر یعنی ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ ان اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ٹرین تو اسٹیشن پر رکی ہے لہٰذا ہم یہاں پر نماز ادا کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ٹرین کے اندر بیٹھ کر جلدی جلدی میں نماز ادا کی جائے، ہم ٹرین سے اتر کر نماز پڑھیں گے اور پھر اپنے سفر کو واپس شروع کر لیں گے۔ لہٰذا یہ اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے۔ ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور ایک طرف نماز مغرب کو ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی فرض کی ادائیگی کے لیے نماز شروع کی گئی تو دوسری جانب سے ٹرین نے اپنا ہارن بجانا شروع کر دیا۔
جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب اپنے سفر کو ایک بار پھر سے شروع کرنے والی ہے، یعنی ٹرین چلنے والی ہے۔ لیکن دوستوں، بہت جلد ٹرین سے ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی۔ معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ٹرین ماسٹر اور ٹرین کی ٹیم والے اس پر بڑا پریشان ہوئے کہ بیچ راستے اس پلیٹ فارم پر آ کر ٹرین رک گئی ہے اور اب اس کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا فوری طور پر میکینک کو بلایا گیا تاکہ تکنیکی مسئلے کو دیکھ لیا جائے۔ دوستوں، یہ بات یاد رہے کہ ٹرین اپنا ہارن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے، اور اگر کوئی مسافر پلیٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی۔ لہٰذا تمام مسافروں کو یہ خبر اور یہ ہدایت پہلے ہی جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ہارن کی آواز سنیں تو فوری طور پر اپنے ڈبے پر یعنی ٹرین پر سوار ہو جائیں۔ دوستوں، ٹرین کا ہارن تو بجنا بند ہو چکا، جبکہ یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی نماز ادا کر رہے تھے۔ میکینک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن میں تکنیکی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے، یعنی ٹرین کا انجن بالکل ٹھیک ہے، یہ سٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور بالکل چلنا بھی چاہیے۔ اب کیونکہ معاملہ میکینک کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اسے رخصت کر دیا گیا۔ ٹرین ماسٹر بہت پریشان تھا اور اسی پریشانی کے عالم میں وہ پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو فوراً پوچھنے لگا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کرنے والے ہیں یا پھر اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے؟ ٹرین ماسٹر کو بتایا گیا کہ یہ اسی ٹرین پر سفر کرنے والے تھے، یہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے اترے ہیں۔ ٹرین ماسٹر کسی حد تک معاملے کو سمجھ گیا اور ایک جانب بیٹھ کر ان لوگوں کو دیکھتا رہا۔ یہ بڑے ہی آرام سے نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی اللہ والے ان بزرگ نے نماز مکمل کی تو وہ ٹرین ماسٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کرنے لگا کہ اے اللہ والے شخص، میں نے آپ کو نماز ادا کرتے دیکھا ہے، آپ نماز کرتے رہیں اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لیے روک لیا ہے۔ اگر آپ نماز ادا کر چکے ہو تو برائے کرم آپ اس ٹرین پر سوار ہو جائیے تاکہ ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکیں۔ پیارے دوستوں، یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز مکمل کر چکے تھے، لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے۔ دوسری جانب ٹرین کے ڈرائیور نے اب جیسے ہی انجن کو سٹارٹ کیا تو انجن فوراً سٹارٹ ہو گیا اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا۔ تو دوستوں، یہ واقعہ پیش آیا جب ایک اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے۔ دوستوں، ایک مرتبہ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، مجھے بتاؤ کہ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ ایک بچہ اٹھا، اس نے کہا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے تو اپنے معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اسے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا تھا؟ مجھے نماز نہیں آتی جو میں نماز ادا نہیں کرتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں۔ لہٰذا میرے دوستوں، نماز کی پابندی کریں اور نماز کو وقت پر ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم ربنا آمین۔